الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ میں بڑا ہی غفور الرحیم ہوں، بڑا ہی بخشنے والا ہوں۔ میری غفور الرحیمیت کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ جب میں سزا دینے پہ آتا ہوں پھر میرے جیسی سزا بھی کوئی نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچہ جس کی جان لبوں پہ آ گئی تو اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، اپنے والدین کا گستاخ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا، اسے بولا کہ اسے معاف کر دے تاکہ اس کی جان نکل جائے، اس کی مشکل حل ہو جائے۔ نہ جانے اس نے اپنی والدہ کو کتنا تنگ کیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی میں اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے زندگی میں۔ آقا کریم نے فرمایا صحابہ سے جاؤ لکڑیاں لے کے آؤ اور اس کے سامنے لکڑیوں کے ڈھیر کو آگ لگا دو اور اس کے بیٹے کو اس آگ میں پھینک دو۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ ایسا نہ کرنا، میں یہ نہیں دیکھ سکتی، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ والدہ ایسے بیٹے کو معاف کر دیتی ہے جس نے ساری زندگی اسے تنگ کیا ہو، تو اللہ تو سارے جہان کی ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ وہ کیوں کر چاہے گا کہ تمہیں وہ عذاب دے، لیکن اگر انسان خود اپنے لیے عذاب کا راستہ تلاش کرے تو پھر اس کی غیرت نے تو غصے میں آنا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں جسم دیا، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، وہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے تو ہم پھر بھی غیروں کو پکاریں، اس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیں تو پھر اللہ کو غصہ تو آئے گا نا۔ پھر بھی اللہ انسان کو بار بار آزماتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے آزماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 6 عذاب چھوٹے چھوٹے کیے تھے، 6 عذاب۔ کبھی بارش کی کمی ہو جانی، کبھی بارش کا زیادتی ہو جانا، جوئیں پڑ جانا، مینڈکوں کی بارش۔ لیکن اللہ نے وہ ہر دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے اگر ہمارے سے یہ عذاب ٹل جائے تو ہم تیرے رب پہ ایمان لے آئیں گے۔ ہر دفعہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے، عذاب ٹلتا، پھر مکر جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار دعا کرتے، بار بار عذاب ٹلتا، لیکن ہر دفعہ وہ مکر گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، سن لو جس دن میں تمہیں پکڑوں گا نا، پھر ایسا پکڑوں گا، میری پکڑ پھر ایسی ہوگی کہ میں انتقام لے کے چھوڑوں گا۔ جب اللہ کو بار بار اللہ کو غصہ دلاتے ہو پھر ایسا وقت آتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ جو دنیا میں تیرے اوپر مصیبتیں آتی ہیں نا، یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ حالانکہ میں تو بہت سی تیری باتوں کو درگزر کر دیتا ہوں،
میں بہت سے تیرے گناہوں کو اسی وقت پکڑ سکتا ہوں لیکن میں نہیں پکڑتا، تجھے مہلت دیتا ہوں کہ شاید یہ واپس آ جائے، شاید واپس آ جائے۔ لیکن بندہ جب انتہا کر دے پھر اللہ کو غصہ آتا ہے، پھر اللہ اس بندے کو سزا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو اپنے دل میں ارادہ تو رکھتا ہو کہ پھر وہ دوبارہ یہ گناہ کرے گا، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے گناہ کو مانے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اس کا یہ اصول ہے، اس کے بعد کہ وہ اپنے دل میں یہ ارادہ کرے کہ یا اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ لیکن اگر بندے کے دل میں پھر وہ گناہ کرنے کا ارادہ، یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک چور پکڑ لیا، آپ اسے اگنور کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں بھئی تو وعدہ کر کے آئندہ تو یہ گناہ نہیں کرے گا، لیکن وہ دل میں اس کے ارادہ پکا ہے کہ مجھے چھوڑیں گے میں پھر گناہ کروں گا، زبان سے وہ کہتا ہے کہ نہیں بھئی میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ دوبارہ چوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو کیا آپ اسے معاف کریں گے؟ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ تو ہم انسان ہیں، کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، وہ اللہ تو انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے، وہ تو جان سکتا ہے نا کہ اس کا آئندہ یہ ارادہ کیا ہے۔ اگر انسان اپنے دل میں یہ ارادہ رکھے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستغفر من الذنب وهو قائم علیہ، ایسا استغفار کرنے والا اللہ کے آگے سجدوں میں پڑھ کے روتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن اس کے دل کے اندر پھر یہ ارادہ ہے کہ وہ پھر گناہ کرے گا، تو اللہ کہتے ہیں کل مستہزئ بربہ، وہ استغفار نہیں کر رہا، وہ اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ جب اللہ کا مذاق اڑایا جائے گا تو پھر اللہ کو غصہ تو آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، میری آیات کا مذاق مت اڑاؤ۔ اللہ کی آیات کا مذاق جب حق واضح ہو جائے، باطل واضح ہو جائے، ایک طرف پتہ چل چکا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، تو پھر انسان پھر بھی رسولوں کی مخالفت کرے، پھر اللہ ایسے بندے کے لیے کہتے ہیں تو پھر جدھر جاتا ہے جا، اب میں تیری اصلاح نہیں کرنے والا، تجھے واپس نہیں بلانے والا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جب تجھے پتہ چل چکا ہے کہ پیغمبر کا راستہ حق ہے، پھر بھی تو اس دوسرے راستے پہ، شیطانی راستے پہ جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں نولیہ ما تولیٰ، اب تو جدھر جاتا ہے جا، میں تجھے واپس نہیں بلاؤں گا۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ میں یہ جانتا تھا کہ یار یہ کام صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی رشتہ داری ہے، پھر بھی دوستی ہے، یاری دوستی ہے، رشتے ناتے ہیں، اس لیے مجھے ان کے ساتھ چلنا پڑ گیا، حالانکہ میں یہ جانتا تھا کہ یہ راستہ درست نہیں ہے، پھر بھی مجھے اس کے ساتھ چلنا پڑ گیا۔ ذرا اپنے انجام کو سن لیجئے، ایک طرف رحمان کا راستہ ہو، دوسری طرف شیطان کا راستہ ہو، بندہ پھر اس کا ساتھ دے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی۔ اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور روئے گا، پچھتائے گا، چیخے گا، چلائے گا، کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نے رسول کا راستہ کیوں نہ اختیار کیا، میں کیوں ایسے دوستوں کے ساتھ چل پڑا کہ جن کا راستہ غلط تھا، کاش مجھے یہ دنیا میں دوست ہی نہ ملے ہوتے، میں ان کا راستہ اختیار نہ کرتا۔ اللہ جب انسان کو، اللہ کہتے ہیں ان بطش ربک لشدید، میری پھر پکڑ بھی بڑی ہی سخت ہے۔ کتنی سخت ہے؟ اللہ انسان کی معیشت بھی اس کے اوپر تنگ کر دیتے ہیں،
اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جب تو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، میری طرف سے منہ پھیر لیتا ہے، میں تیری معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، دل کا سکون نہیں، کھانے کو کچھ نصیب نہیں ہو رہا، اللہ کی نعمتیں پڑی ہوئی ہے، کھا نہیں سکتا۔ اللہ اس سے معیشت کو اس طرح بھی تنگ کر دیتے ہیں، اسے فاقوں کے ذریعے بھی تنگ کر دیتے ہیں، اور اللہ کے یہی نہیں، اللہ کہتے ہیں میں آخرت میں تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وہ کہے گا اے اللہ میں دنیا میں تو اندھا نہیں تھا، میں تو بینا تھا۔ اللہ کہیں گے کہ تو نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ تو نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، میں نے تجھ سے تیری بنائی ہی چھین لی۔ اللہ کے جہاں اللہ کہتے ہیں کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، وہاں اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے عذاب بھی بڑے سخت ہیں۔ اللہ جب بندہ اللہ کے آگے توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی تو معیشت تنگ کر دی تھی نا، جو توبہ کرتا ہے اس پہ اللہ اپنی رحمتوں کی بارش برسا دیتے ہیں۔ اللہ کرتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو جب میرے آگے توبہ کرتا ہے، میں تیری توبہ کو بھی قبول بھی کرتا ہوں، میں تیرے اوپر رحمتوں کی بارش بھی برسا دیتا ہوں، مالوں کے ذریعے اولادوں کے ذریعے میں تیری مدد کرتا ہوں، تیرے لیے میں بغات، تیرے لیے نہریں جاری و ساری کر دیتا ہوں، اس دنیا کو بھی خوشحال بنا دیتا ہوں، اس دنیا کو بھی خوشحال بنا دیتا ہوں۔ کہاں توبہ کرنا اور کہاں اللہ کا مذاق اڑانا، یہ ذرا دیکھ لیجئے، دونوں میں فرق دیکھ لیجئے۔ اللہ بندے کو اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسی قوم آ جائے جو گناہ کرے ہی نہ، اتنی پرہیزگار قوم کوئی آ جائے تو وہ گناہ کرتی ہے نہ اسے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا اللہ اس قوم کو اٹھا کے ایسی قوم کو لے آئے جس سے گناہ تو سرزد ہوں لیکن اللہ کے آگے توبہ کرے۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کے آگے توبہ کرتا ہے، اللہ کو بندے کی توبہ کرنا اتنا پسند ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے صبح گناہ کرنے والے ساری رات کو گناہ کرتا رہا، ساری رات گناہ کرتا رہا، اب واپس آ جا میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ کہ ساری رات گناہوں میں سیاکاریوں میں گزارنے والے اب تو واپس آ جا میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ جب بندہ سارا دن گناہ کرتا ہے، شام کو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ سارا دن گناہ کرنے والے اب واپس آ جا میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ کو اتنی توبہ پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والے کو اللہ اتنا پسند کرتے ہیں کہ اللہ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اللہ کو کوئی ایک ادا پسند آ جاتی ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو ایک ادا دیکھ لی، سارے گناہوں وہ معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے ایک زانیہ عورت تھی، گناہ گار عورت تھی، کسی سفر پہ جا رہی تھی، راستے میں ایک کتے کو دیکھا جو پیاس سے بلک رہا تھا، کنویں کے قریب بیٹھا ہوا تھا، پانی وہ نکال نہیں سکتا تھا، اسے اس پہ رحم آ گیا، اللہ کی مخلوق سی اس پہ رحم آ گیا۔ اس عورت نے اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنا جوتا باندھ کے کنویں سے پانی نکال کے اسے پانی پلایا، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، کرم کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ اسے جب ایک ادا پسند آ جائے تو وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن سے جب گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر پہاڑ ہے، ابھی کے ابھی میرے اوپر گرا۔ جب تلک وہ اللہ سے توبہ نہیں کر لیتا وہ بے چین رہتا ہے، بے تاب رہتا ہے۔
اور جو کافر ہے، جو گناہ گار ہے، اس کا یہ حساب ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں نے گناہ کیا، میرے ناک پہ مکھی بیٹھی اسے اڑایا، بس وہ گناہ کو اتنا محسوس کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جو تیرا سب سے گناہ گار آدمی ہو۔ نہ جانے ان کے دل میں کوئی شوق آیا دیکھنے کا۔ اللہ نے کہا موسیٰ فلاں فلاں راہ گزر پہ کھڑے ہو جانا، صبح کے ٹائم جو سب سے پہلے آئے گا اسے دیکھ لینا، وہ میرا سب سے بدکار آدمی ہے جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اس راہ گزر پہ کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے اپنے ننھے منھے بچے کے ساتھ، جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ اسے دیکھا کہ نہ جانے اپنی جان پہ یہ کیا ظلم کرتا ہوگا جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ وہ چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، کہا یا اللہ اب میں نے گناہ گار آدمی تو دیکھ لیا، اب میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، مجھے وہ بھی دکھا دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ اسی راہ گزر پہ کھڑے ہو جانا، شام کو اس مخالف سمت سے جو واپس آئے گا نا اس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اسی راہ گزر پہ کھڑے ہوئے، وہی باپ بیٹا واپس آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک ہی شخص جو صبح کے ٹائم تو کہتا ہے میرا سب سے ناپسندیدہ آدمی ہے، اسی کو میں شام کو دیکھتا ہوں جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایک ہی آدمی وہی گناہ گار، وہی سیاکار، وہی سب سے اچھے کردار والا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا موسیٰ بات تو ایسی ہے، جب وہ صبح کے ٹائم یہاں سے نکلا تھا نا تو اپنے بیٹے کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں جا رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے اس سے کہا ابا یہ جو کھیت ہے کیا ان کھیتوں سے بڑی چیز بھی کوئی کائنات میں ہے؟ باپ نے کہا ہاں بیٹا یہ جنگل جس میں ہم لکڑیاں کاٹنے جا رہے ہیں یہ اس سے بڑا تو ہے۔ بیٹا کہنے لگا تو پھر ابا کیا جنگل سے بڑی چیز بھی کوئی ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ جو سامنے پہاڑ تجھے نظر آ رہا ہے، یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ ان جنگلوں سے بھی بڑے ہیں۔ اب ننھا منھا بچہ ہے وہ اپنے سوالات کو بڑھائے جا رہا ہے، کہنے لگا کیا ان پہاڑوں سے بڑھ کر بڑی چیز بھی تیرے پاس کوئی اللہ کے پاس کوئی ہے؟ کہا ان سے بڑھ کر اللہ کا آسمان ہے جو ساری کائنات کو ڈھانپے ہوئے ہے، اتنا بڑا ہے۔ وہ کہنے لگا ابا کیا اس آسمان سے بڑی چیز بھی کوئی ہے؟ تو کہتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے اپنے گناہ یاد آ گئے، کہنے لگا میرے بچے میرے گناہ جو ہے نا وہ اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ وہ زمین سے اٹھتے ہیں آسمان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس آسمان سے بھی بڑے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یبن آدم لو بلغت ذنوبک عن السماء ثم استغفرتنی، اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹے اگر تجھ سے اتنے گناہ سرزد ہو جائیں کہ وہ زمین سے اٹھے آسمان کو چھونے لگے، ثم استغفرتنی پھر تو میرے آگے توبہ کرے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، ولا ابالی اور میں اس پہ پچھتاؤں گا نہیں کہ میں نے تجھے معاف کیوں کر دیا۔ اللہ تو ایسا ہے کہ انسان کے اتنے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس نے ندامت کے ساتھ اس کی آنکھوں پہ آنسو آ گئے۔ بیٹے کے سوال بھی ختم نہیں ہوئے، کہنے لگا تو کیا ابا تیرے یہ جو گناہ ہیں ان سے بڑی چیز بھی کوئی ہے؟ تو اس کے چہرے پہ ایک چمک آ گئی، اس کے چہرے پہ دھمک آ گئی، اس نے میری رحمت کی طرف دیکھا، اس نے کہا ہاں میرے رب کی رحمت ان گناہوں سے کہیں بڑی ہے۔ تو میں اس کا چہرہ چمکتا ہوا دیکھا تو مجھے اس کی یہ ادا بڑی ہی پسند آئی، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، جہاں میں اس سے نفرت کرتا تھا میرے دل میں اس کی محبت آئی، اتنی محبت کہ اب میں اسے ساری کائنات سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ
انہو هو الغفور الرحیم۔ اے میرے گناہگار بندو، اگر تم سے غلطیاں سرزد ہو جائیں میرے سامنے جھک کے تو دیکھو، کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ میں ہر وقت تیرا انتظار کرتا ہوں کہ کب تو واپس آئے گا، کب واپس آئے گا۔ میری رحمت دا دریا وگدا، او دریا بھی بے بہا وگدا۔ او بوئے میرے وچ بہ جاؤ، پر کے چولیاں لے جاؤ۔ تسی جرماں دا اقرار کرو، تسی میرے اگے استغفار کرو، میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دل صاف کراں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ الحمدللہ۔ For more good videos, please like, subscribe and share this video. Thank you for watching.